وبسملہ ومحمدلہ ومصلی ومسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ آج 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 12ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر جاندار، انسان، جنات، چرند پرند، جانور، بری بحری وغیرہ کو روزی دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ کائنات کو مرحلہ وار کیوں تخلیق کیا گیا ہے، اور کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق مرحلہ وار 6 دن میں فرمائی، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک لمحے میں بھی پیدا فرما سکتے تھے۔ ایک تو یہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے، اور دوسرا اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ امور کی انجام دہی میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، یعنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کر کے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ اچھے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی تخلیق کا اصل مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات مانگتے تھے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا۔ تو آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو ان کے فرمائشی معجزوں کی وجہ سے دلی تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی چیلنج کفار کو کیا گیا ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کے فرمائشی معجزات کا ذکر تھا، اب اس آیت میں ایک ایسے بڑے معجزے کا ذکر ہے، یعنی قرآن کریم کا، جس کا مشرکین بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے مطالبے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننا ہے تو بذریعہ قرآن ثابت ہو چکی ہے۔ اگر مطالبے کا مقصد محض ضد ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ اتار دیتے یا تصدیق کے لیے کوئی فرشتہ نازل فرما دیتے، تب بھی مشرکین نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ مطالبے کا مقصد ماننا نہیں بلکہ ضد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کو قرآن کریم کے بارے میں 3 قسم کے چیلنج دیے۔ نمبر 1، اس جیسا قرآن لاؤ۔ نمبر 2، اس جیسی 10 صورتیں لاؤ۔ نمبر 3، اس جیسی 1 صورت لاؤ۔ یہاں 10 صورتوں کا چیلنج ہے۔ اگر تم باوجود فصاحت اور بلاغت کے نہیں لا سکتے تو سمجھ لو کہ قرآن کریم برحق ہے اور سچی کتاب ہے، اور تمہارے الزامات، اعتراضات سب جھوٹے ہیں۔ پھر آیت نمبر 25 سے لے کر سورۃ ہود کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بطور درس و عبرت کے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کو ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو شب و روز 950 سال تک واعظ و نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ جب قوم شرک میں حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ کو حکم آیا کہ کشتی تیار کرو۔ آپ نے کشتی تیار کر لی۔ پھر جو کلمہ گو تھے ان کو کشتی میں سوار فرمایا، اور تمام جانوروں میں سے نر اور مادہ کو اس میں بٹھا لیا۔ پھر عذاب کی شکل میں آسمان سے پانی برسا اور زمین سے بھی پانی نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ تو بھی آ جا۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، لیکن پانی پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایمان والوں اور اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ اہل سے مراد وہ ہیں جو مسلمان ہیں، اور یہ کافر ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، لہٰذا بیٹا مشرک ہونے کی بنیاد پر اسی عذاب میں غرق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی داستان کا ذکر کیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد جو بہت طاقتور تھی
ان کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا کفر ہے، اور فرمایا کہ سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، لیکن قوم نے نہ مانا اور اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی قوم پر ہوا کا طوفان بطور عذاب بھیجا، جس سے گھروں کی چھتیں اور درخت اکھڑ گئے، جانور اور انسان فضا میں اٹھتے اور اوندھے منہ نیچے گرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی داستان کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، اور فرمائشی معجزے کا مطالبہ کیا کہ اگر اس پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی نکل آئے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ ایسے ہی ہوا، اونٹنی آ گئی۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن وہ باز نہ آئے اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے علاوہ باقی قوم کو ایک سخت قسم کی چیخ کے ذریعے نیست و نابود فرما دیا، اور وہ اپنے گھروں میں ایسے اوندھے منہ پڑے رہ گئے جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان ذکر کی، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو واقعات بیان فرمائے ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انسانی شکل میں فرشتے آئے، آپ علیہ السلام نے مہمان سمجھ کر بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا، انہوں نے نہ کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں فساد کی نیت سے نہ آئے ہوں۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے آنے کے دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی خوشخبری دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بیٹے کا نام اسحاق ہوگا علیہ السلام، صاحب اولاد ہوں گے، اور ان کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا علیہ السلام۔ آگے دوسری جو داستان ہے حضرت لوط علیہ السلام کی ہے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعٌ وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ فرشتوں کے آنے کا جو دوسرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سرکشی میں حد سے تجاوز کر گئی، اللہ تعالیٰ کے امر سے انہیں تباہ و برباد کرنا ہے۔ قوم سدوم میں جو برائیاں تھیں ان میں سے ایک ہم جنس پرستی جیسی کبھی برائی تھی۔ جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، حضرت لوط علیہ السلام ان کے کرتوتوں کی وجہ سے غمزدہ ہوئے کہ کہیں قوم انہیں اپنی حوث کا نشانہ نہ بنا لے۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ اپنی بیوی کے علاوہ باقی اہل ایمان کو لے کر رات کو ہی بستی سے نکل جائیں، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری بستی کو اوپر لے جا کر الٹا پٹخ دیا اور اوپر سے ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے۔ اگلی داستان حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ یہاں سے لے کر رکوع کے آخر تک قوم شعیب علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قوم مدین میں آباد تھی اور بہت خوشحال تھی۔ ان میں ایک برائی ناپ تول میں کمی کرنا تھی، جب دیتے تو کم دیتے، لیتے تو زیادہ لیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور اصلاح کرنے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے نہ مانا۔ بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی قوم کو ایک سخت قسم کی چیخ کے ذریعے نیست و نابود فرما دیا، اور اپنے گھروں میں ایسے اوندھے منہ پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں وہ بسے ہی نہیں تھے۔ ساتویں داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی لیکن وہ نہ مانا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا، قوم سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو ذکر کیا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ قیامت کے دن ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بات چیت نہیں کر سکیں گے، ہاں البتہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں۔ لوگوں میں بعض شقی یعنی بدبخت کافر ہوں گے اور بعض سعید یعنی خوشبخت مومن ہوں گے۔
شقی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور سعید ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ گزشتہ کئی آیات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے 7 انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات اور واقعات بیان ہوئے۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو استقامت علی الدین کا حکم دیا جا رہا ہے۔ استقامت کا تعلق عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت وغیرہ سب کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدود اور اصول مقرر کیے گئے ہیں ان کی مکمل پابندی کر کے چلنا استقامت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر بڑھاپا تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سورۃ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگیں۔ بعض حضرات استقامت کی دعا دیتے ہیں تو استقامت کی دعا نہیں دینی چاہیے بلکہ عافیت کی دعا دینی چاہیے۔ علماء حضرات کو، اپنے اساتذہ کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، استقامت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے اور عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں: اقامت الصلاۃ کا حکم، اوقات نماز اور اقامت الصلاۃ کا فائدہ، یعنی فرض نمازوں کو واجبات، سنن، مستحبات اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ یہاں 4 نمازوں کا ذکر ہے، فجر، عصر، مغرب اور عشاء، جبکہ نماز ظہر کا ذکر دوسری آیت میں ہے۔ نماز ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ ہود میں مختلف مقامات پر 7 انبیاء علیہ السلام کے قصے اور ان کے قوم کے واقعات کو بیان کیا۔ اب یہاں سورت کے آخر میں ان قصوں کی حکمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کے دل کو مطمئن کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے۔ آگے سورۃ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے نام پر اسی صورت کا نام سورۃ یوسف رکھا گیا ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنو اسرائیل فلسطین سے مصر جا کر کیسے آباد ہوئے۔ یہودیوں کا مقصد سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا تو ان کی تکذیب کریں گے اور جھٹلائیں گے، یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ پوری صورت نازل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے درمیان بہت سی چیزوں میں مشابہت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، تکلیفیں پہنچائیں، بالآخر غلبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اسی طرح قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، بالآخر فتح مکہ کی صورت میں غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے انتقام نہیں لیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ کو معاف فرما دیا اور انتقام نہیں لیا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا اس لیے کہ اس میں عبرتیں، نصیحتیں، سیرت، سوانح، زہد اور تقوی، حکومت کے رموز، دینی اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں وغیرہ سب کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ اس کے 11 بھائی، والد اور والدہ کسی وقت ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 2، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا،
کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ممکن ہے وہ سوتیلے بھائی ہونے کی وجہ سے حسد کرنے لگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ان سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، یا تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے حسد کیا یا پھر انہیں کسی طریقے سے خواب معلوم ہو گیا تو حسد کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم عمر، طاقت اور تعداد میں بھی زیادہ ہیں، والد گرامی کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں، اس لیے ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، لیکن والد صاحب یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، کہا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یہاں سے لے کر تقریباً آیت نمبر 21 تک کہ برادران یوسف نے مشورہ کیا کہ اسے قتل کر دیں یا پھر کسی کنویں میں ڈال دیں۔ یہودا جو ان کا بڑا بھائی تھا اس نے کہا قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ والد سے کہا ہم سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ لے جا کر کسی کنویں میں ڈال دیا۔ عشاء کے وقت والد کے پاس روتے ہوئے آئے اور ان کے کرتے کو خون لگا دیا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اصل حقیقت سمجھ گئے۔ اب وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو ڈول میں سے یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ بھائی قریب تھے، آ گئے، کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، 40 یا 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ قافلے والے لے کر مصر آ گئے، وہاں عزیز مصر نے خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا بہت خیال کرنا، یہ بڑی صفات والا ہے۔ آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائش آتی ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہاں سے لے کر تقریباً آیت نمبر 29 تک عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑے اور جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ جب جذبات پر قابو نہ رہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے اندر سے دروازے بند کر کے تالے لگا دیے۔ گناہ کے تمام اسباب موجود تھے، مثلا خود عورت کی طرف سے خواہش کرنا، کسی غیر کے آنے جانے کے سب راستے بند، جوانی اور قوت کا زمانہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس سے مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے وہاں سے بھاگے، زلیخا پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی، کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا جس سے کرتا پھٹ گیا۔ باہر عزیز مصر موجود تھے، زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر کرنے کے لیے ایک شیر خوار بچے کو شہادت دینے کے لیے قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا کی۔ گواہی سے ثابت ہوا کہ زلیخا قصوروار ہے۔ عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ زلیخا قصوروار ہے اور اس سے کہا کہ اس گناہ کی معافی مانگو۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف درگزر کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، جب شہر کی مصر کے عورتوں تک یہ بات پہنچی تو وہ باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ زلیخا نے ان سب عورتوں کی دعوت کی، دسترخوان پر تیز چھریاں اور پھل رکھ دیے۔ یوسف علیہ السلام کو باہر آنے کے لیے کہا۔ جب عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن و جمال میں ایسی محو ہو گئیں کہ بے خیالی میں پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ اس محبت پر تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اب پتہ چلا۔ پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ان کی چالوں سے حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام جیل میں بھیج دیے گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے زمانے میں 2 مزید قیدی بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کے الزام میں جیل آ گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو انگور نچوڑ کر شراب پلا رہا ہوں، یہ خواب دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا کچھ دیر صبر کرو میں بتاتا ہوں۔ پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر پیغمبرانہ شفقت کی وجہ سے بغیر تعیین کے تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک نجات پائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا۔
اور دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ کچھ دن بعد تحقیقات مکمل ہونے کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ ساقی بے گناہ ہے اور باورچی قصوروار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ ایک بے قصور قیدی جیل میں ہے۔ ساقی کو شیطان نے بھلا دیا۔ یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات، کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 مزید خوشے ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ ارکان سلطنت سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا یہ الجھے ہوئے اور پریشان خیالات ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر سے واقف بھی نہیں۔ اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جیل میں ایک آدمی ہے جو سچا ہے اور تعبیر بھی درست بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ 7 سال کھیتی باڑی کر کے اناج محفوظ کرو، ان کے بعد 7 سال سخت قحط کے آئیں گے۔ قحط سالی کے ان 7 سالوں میں کے بعد پھر بارشیں ہوں گی اور دوبارہ ہریالی اور فصلیں ہوں گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ یہ میرے خواب کی صحیح تعبیر ہے۔ پھر وقال الملک ائتونی به استخلصه وقال الملک ائتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن۔ بادشاہ نے کہا اسے بلاؤ یوسف علیہ السلام، یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ بہت ہی عظیم شخص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں بعد میں آؤں گا۔ بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملات کی تحقیق کریں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی واضح الفاظ میں گواہی دی، اور زلیخا نے بھی اقرار کیا کہ اصل غلطی میری تھی، یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔